بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے ہیں، بڑے ہیں، سارے بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ محمد طیب آپ اونچی آواز سے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ قریب اونچی آواز سے پڑھیں درود پاک، ذرا قریب آ جائیں، ماشاءاللہ آگے آ جائیں، تھوڑے آگے قریب ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، بیٹا نہ کرو، اونچی آواز سے آپ درود پاک پڑھیں، اونچی آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک غلام رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ غریب آدمی تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتا تھا۔ ایک رات وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویا، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، بات بڑی قابل غور ہے۔ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ایک رات سویا، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے میرے غلام، جس منہ کے ساتھ تو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ میرے قریب کر، میں وہاں سے بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ غلام رسول کہتا ہے، جب یہ بات میں نے سنی تو میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی کہ میں کہاں اور وہ کہاں، جن کے قدموں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کی دو گوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کہ میں کہاں اور وہ کہاں، تو غلام رسول کہتا ہے میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو وہ کہتا ہے حضور نے خود ہی کرم فرمایا، میرے قریب تشریف لائے اور میری پیشانی پہ بوسہ لیا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ کہتا ہے میرا پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا 8 دن اس جگہ سے عنبر اور کستوری سے اچھی خوشبو آتی رہی۔ آپ جانتے ہیں اس غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں کرم ہوا؟ جانتے ہیں؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بولیں اونچی آواز، کس وجہ سے؟ تو یہ ہم پہ بھی ہو سکتا ہے،
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ کرم ہو جائے، حضور میرے خواب میں تشریف لائیں، تو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلند آواز سے وہ درود و سلام پڑھے۔ اونچی آواز سے ایک بار پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، یہ نہیں پڑھ رہے، آپ سارے مل کے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب تک بھی سخی کی ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، آج بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا، پایا عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور، امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین، غم غسار زمان دستگیر جہاں، حامی بے کساں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، بانیان محفل محترم بھائی محمد رضوان صاحب، محترم محمد حسنین منیر صاحب، محترم محمد حسنین ایوب قادری صاحب، دیگر ان کے ساتھ معاونین، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساؤنڈ اور مووی والے احباب، آج ہم سب جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس خوبصورت بزم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو آپ نہ جس طرح سست بیٹھے ہیں اس طرح نہ بیٹھیں، اپنی حاضری لگوائیں۔ سارے احباب بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ طیب ہے، بچوں نے کچھ کہا سامنے بیٹا آپ ادھر چلے گئے، چھوٹے بھائی ادھر آؤ، بار بار شرارتیں کر رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، محبت سے بیٹھے سارے احباب، بندے تھوڑے ہوں اور محبت والے ہوں تو آپ زیادہ بھی اور محبت والے بھی ہیں۔ جو احباب پیچھے کھڑے ہیں گلی میں تو وہ یہاں آ کے بیٹھیں گے تو اجر ملے گا، تو اس وجہ سے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی محفل کے پنڈال میں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، موضع نہیں آ رہا، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسن، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بس آپ نے محبت سے توجہ کے ساتھ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، ہمیں سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، رب ذوالجلال فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی، آپ کو سمجھ نہیں آئی ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ، جس کو سمجھ نہیں بھی آئی وہ بھی اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من آنا، سمجھ آ رہی میری بات؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا سوال اور ہے، آج میرا سوال یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگرچہ تمہارا جواب صحیح ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ہی جواب دیتا ہوں، آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس طرح اللہ کا رسول ہونا میری شان ہے، ایسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہونا یہ بھی میری شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم۔ اللہ نے جب مخلوق بنائی، جب اللہ نے اولاً مخلوق بنائی تو اللہ نے اس کے دو حصے کیے، ایک اعلیٰ مخلوق ایک ادنا مخلوق۔ فجعلنی فی خیرہم، جو اعلیٰ مخلوق تھی اللہ نے میرا نور اس میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے اعلیٰ مخلوق کے دو حصے کیے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے اعلیٰ مخلوق کی اعلیٰ حصے میں میرے نور کو رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اعلیٰ مخلوق کو قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، ان قبیلوں میں جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا اللہ نے میرا نور اس میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، اللہ نے اس اعلیٰ قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، ان اعلیٰ قبیلوں میں جو گھر تھے ان میں جو سب سے شان والا گھر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا نور اس گھر میں رکھا۔ انا خیرہم بیتا انا خیرہم نفسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے، نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے۔ جس گھر کی مثال کائنات میں نہیں ملتی اس گھر میں رہنے والوں کی مثال کائنات میں کیسے مل سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِحُبِّ اللَّهِ لِمَا يَغْدُوكُم مِّن نِعَمِهِ، بڑی توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اللہ سے محبت کیا کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے ساتھ بھی محبت کیا کرو اس وجہ سے کہ تمہارا رب میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے بھی پیار کرو میری وجہ سے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے میری آل سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جس نے میری آل سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میری آل سے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، اے میری امت میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے رب کے ساتھ محبت کی۔ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری آل سے بھی پیار کرنا ہے اور اے میرے امتیوں میرے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ آج اگر ہم گلی میں جائیں بازار میں جائیں چوک میں جائیں
تو کوئی ایسا بندہ ہمیں ملتا ہے، ایسے بندے ملیں گے جن کے سینے میں صرف ایک کی محبت ہے، وہ کہیں گے بس ہم رب سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس رب کو مانتے ہیں، ہمیں اور کسی کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے سینے میں ایک کی محبت ہے۔ اگر ہم اور وزٹ کریں تو ایسا سینہ ملے گا جس میں دو کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور کسی سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر ہم آگے چل کے دیکھیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک کی آل سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ان کے سینے میں تین کی محبت ہے۔ بعد ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے سینوں میں آل بیت کا بغض ہے۔ بعض ایسے سینے ہیں جس میں ایک کی محبت ہے، کسی سینے میں دو کی محبت ہے، کسی سینے میں تین کی محبت ہے۔ مبارک و سنی، اللہ نے تجھے ایسا سینہ دیا ہے جس میں چاروں محبتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سن یا رسول اللہ، سنی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، سنی آل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے امام بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و اہل بیتی شاجرۃ فی الجنہ، اے میرے صحابہ میں اور میری آل بیت جنتی درخت ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس نے تھام لیا رب تک پہنچ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں رب سے ملنا ہے نمازیں پڑھو، لوگ کہتے ہیں رب سے ملنا ہے زکوٰۃ دو، رب سے ملنا ہے تہجد پڑھو، رب سے ملنا ہے استغفار پڑھو، رب سے ملنا ہے زکاتیں دو، لوگوں کی خدمت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، اگر رب سے ملنا چاہتے ہو میری اور میری آل بیت کے دامن کو تھام لو، رب ذوالجلال تک رسائی مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری آل بیت جنتی درخت ہیں، ہماری شاخیں رب نے پھیلا دی ہیں، جو رب تک پہنچنا چاہتا ہو اہل بیت کے دامن کو تھام لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندے کا نسب ٹوٹ جائے گا، ہر بندے کا سبب ٹوٹ جائے گا۔ کوئی چودھری ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی گوندل ہے، کوئی ارائی ہے، جو کوئی رحمانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نسب کام نہیں آئے گا، ہر ایک کا نسب ٹوٹ جائے گا، ہر ایک کا سبب ٹوٹ جائے گا۔ الا نسبی و سببی، صرف میرا نسب باقی رہے گا، میرا سبب باقی رہے گا۔ جس نے میری آل سے پیار کیا، جس نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھا، فرمایا قیامت والے دن کسی کا نسب کام نہیں آئے گا، کسی کا سبب کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا میرا نسب کام آئے گا اور میرا سبب کام آئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن میں اپنی آل کی بھی مدد کروں گا اور جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ اسی وجہ سے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے شاہی پہلوان تھے، آپ کے مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ ایک کمزور سے بندے نے آپ کو چیلنج کر دیا، کہا جنید میں تیرے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جنید اب بندے نے تجھے للکار لیا ہے، اب مقابلہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اب کمزور سا بندہ تھا، لوگ بڑے حیران تھے کہ جنید بغدادی کو کس بندے نے چیلنج کر دیا ہے۔ جب جنید بغدادی بہت بڑا بات جو ہے اس وقت پہلوان تھا، جب میدان میں اترا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، اس کمزور سے بندے نے کہا اے جنید میں سید ہوں،
مانگ کے نہیں کھا سکتا، میرے نانا جان نے منع کیا ہے، اور نانا جان نے مجھے یہ ترکیب بتائی ہے کہ تمہارے کان میں کہہ دینا میں سید ہوں، اے جنید تو اگر آج گر گیا مجھے چند روپے مل جائیں گے جس سے میرے بچے پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ جنید بغدادی نے جب سنا تو رشک کرنے لگ گئے، گر گئے، اور وہ کمزور سا بندہ سینے پہ بیٹھ گیا۔ بعد میں لوگوں نے تانا دیا، جنید اتنا بڑا پہلوان ہو کے ایک کمزور سے بندے سے ہار گیا ہے، کمزور سے بندے سے شکست کھا گیا ہے، اس سے ہار گیا ہے۔ جنید بغدادی کہنے لگے، لوگوں تجھے نہیں پتا آج ہی تو میں جیتا ہوں۔ آج تک جنید بغدادی ہو رہی ہے۔ آج جب 10 محرم الحرام کا جو ہے وہ دن آتا ہے تو لوگ مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ اگر حضرت حسین کے ابا جان مولا علی مشکل کشا ہوتے تو کربلا کے اندر آ کے اپنے بچوں کی مدد کرتے، اگر حسین کے نانا جان حاجت روا ہوتے تو اپنے بچوں کی آ کے مدد کرتے۔ یہ معاذ اللہ غلاظت اپنی زبان سے اگلتے ہیں۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت امتحان اللہ اپنے نبیوں کا لیتا ہے، پھر جتنا جس کا بڑا درجہ ہو اللہ اتنا اس سے بڑا امتحان لیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی اللہ کے پیاروں پہ آ جائے اس کو امتحان آزمائش کہا جاتا ہے، اور مشکل گھڑی اگر اللہ کے نافرمان پہ آئے اسے اللہ کی طرف سے عذاب کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے جانتے تھے، ہمارا ایمان ہے حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، اور میرے نبی پاک کی تو ذات ہے ہی بڑی دور، حضور کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یہ امتحان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی تیاری اتنی شان والی کروائی ہوئی تھی، آپ کو اعتماد تھا کہ مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا مسکراتے ہوئے امتحان پار کر جائے گا، وگرنہ کسی کی کیا ضرورت تھی۔ ایک دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انہیں تیار کیا، دونوں کشتی کر رہے تھے، دونوں کی کشتی کروائی، سب کہتے سبحان اللہ۔ بس میں آخری بات انشاءاللہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو، چونکہ یہ اعتراض بہت بڑا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ خارجی منہ سے غلاظت اگلتے ہیں، اگر حسین کے ابا جان مشکل کشا ہوتے تو آ کے اپنے بیٹے کی مدد کرتے کربلا میں، اگر نانا جان حاجت روا ہوتے تو آ کے مدد کرتے۔ ہم نے کہا یہ امتحان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری بڑی شان والی کروائی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دونوں کی کشتی کروائی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا حسن حیا حسن، مطلب کیا ہے؟ شاباش حسن، بلے حسن۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا ابا جی ایک تو حسن بڑا ہے اور داد بھی آپ حسن کو دے رہے ہیں، اگر داد دینی ہے تو دونوں کو دینا، دونوں کو کہیں شاباش حسن شاباش حسین، آپ داد صرف حسن کو دے رہے ہیں، بڑا بھی وہ ہے، اگر داد دینی ہے دونوں کو دیں یا کسی کو بھی نہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمہیں نہیں پتا عرش سے حضرت جبریل آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں شاباش حسین، میں کہتا ہوں شاباش حسن۔ جن کی کشتی کے وقت داد دینے کے لیے عرش سے حضرت جبریل آئیں، صدارت امام الانبیاء فرمائیں، تو آپ اندازہ کریں جب وہ قرآن کو سیکھتے ہوں گے تو رب کی رحمت کے کتنے صاحبان بنتے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹوں کو تیار اس انداز میں کیا، آپ کو پورا یقین تھا ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا مسکراتے ہوئے کربلا کے امتحان پر کر جائے گا، وگرنہ کسی کی کیا ضرورت تھی حسین کا ایک بال بھی مانگا کرتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اللہ نے امتحان ڈالا،
آپ نے اس کو پورا کیا۔ کس وجہ سے اللہ نے امتحان ڈالا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی بادشاہ کا بیٹا یہ نہ کہے اے اللہ میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، جنت کا سردار مجھے بنا دے۔ اے اللہ میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، جنت کی سرداری مجھے ملنی چاہیے۔ قیامت والے دن جو بھی مانگے گا جنت کی سرداری، رب ذوالجلال فرمائے گا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے میرے بندوں سن لو، آج جنت کی سرداری اسے دے رہا ہوں جس نے کربلا کا امتحان پار کیا تھا۔ اس وجہ سے رب نے امتحان لیا اور انعام جنت کی سرداری رکھی، تاکہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ جنت کی سرداری مجھے دے دو، جنت کی سرداری مجھے دے دو۔ تو یہ انعام تھا کربلا کے امتحان پہ، وگرنہ کسی کی کیا جرت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ یہ بچے کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت بیان کر کے جو ہے وہ بس میں وہ کرامت بیان کر کے گفتگو کو مکمل کرتا، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے مہمان بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ کو حضور کی ثنا خوانی بھی سنانی ہے۔ تو میں آخری بس بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی سید ہیں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور پاکستان بنانے میں آپ نے بڑی کاوش اور کوشش کی، آپ لوگوں کو تصوف کے جام پہ لاتے رہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کی سیرت میں لکھا ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت میں، یہ بستر اٹھا کے جو گلی گلی پھرتے ہیں، بستر اٹھایا ہوتا ہے، دروازے پہ کسی جگہ آ جاتے ہیں، پھر اکٹھے نکل کے لوگوں کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں دین کی باتیں کریں، آؤ جی اللہ کی باتیں کریں۔ اور ہم بھی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی نماز کا تو کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ ویسے ہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بندہ آپ کو آ کے کہے آؤ جی اللہ کی باتیں کریں، آؤ جی دین کی باتیں کریں، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ قبر میں 3 سوال ہیں، قبر میں 3 سوال ہیں، یہ 2 کی تیاری کروا رہے ہیں۔ وہ بندہ صحیح ہے جو کہے آؤ دین کی باتیں کریں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ رب کے محبوب کی باتیں کریں۔ ایسے بندے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، ایسے بندے کے ساتھ نہیں چلنا جو کہے آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں۔ بھئی 2 سوال قبر میں نہیں ہے، قبر میں 3 سوال ہیں۔ اور یہ پارٹی چلتے چلتے امریکہ جا پہنچی، انہوں نے ایک انگریز کے دروازے پہ دستک دی تو انگریز باہر نکلا، انہوں نے کہا آؤ جی ہم آئے ہوئے مسجد میں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں۔ انگریز پہلے قرآن اس نے پڑھا ہوا تھا، متاثر تھا، اس نے کہا چلو چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ جب انگریز ان کے ساتھ چلا مسجد میں آیا، اس نے کہا تمہارے قرآن کے اندر سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا میں نے ذکر پڑھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور پڑا تھا، اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں وہ تخت پیش کر دیا۔ مجھے بتاؤ وہ بابا، وہ اللہ کا ولی وہاں سے اٹھا نہیں، کہیں گیا نہیں، وہ تخت آیا کیسے؟ جب اس انگریز نے سوال کیا تو ان میں کوئی ولی ہو تو جواب دے، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے آپ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے، ابھی 40 دن ہمارے ساتھ لگاؤ تو پھر تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ انگریز سے شوق تھا، پہلے ہی متاثر تھا، اس نے کلمہ، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ 40 دن کا اس نے چلا کاٹا اور 40 دن کے بعد پھر کہنے لگا کہ وہ میرا سوال تھا اس کا جواب تو دو، اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی تو کہہ سبحان اللہ۔ آپ نا توجہ نہیں کر رہے، توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس انگریز نے کہا وہ مجھے سوال کا جواب تو دو۔ سوال بلا کیا تھا کہ ہزاروں میل دور تخت پڑا تھا جو 80 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ اونچا، ہزاروں میل دور پڑا تھا، بتاؤ وہ تخت آیا کیسے؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے
تم ہمارے ساتھ چلو، پاکستان میں ہمارا مرکز ہے، وہاں پہ ہمارے مفتی ہیں، وہ جواب دیں گے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ وہ انگریز پاکستان آ گیا۔ پاکستان آیا تو آ کے فوراً اس نے سوال کیا، کہا مجھے یہ سوال کا جواب دو، اب کوئی ولی ہو تو جواب دے۔ انہوں نے بھی یہی کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ابھی چند دن چلا کاٹو، دین سیکھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا قرآن۔ اس نے بسترہ اٹھا لیا، چکر لگاتا رہا۔ پھر اس نے 40 دن کے بعد کہا کہ میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب تو دو، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت پڑا تھا، وہ آیا کیسے؟ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، بڑا کمزور ہے، تم اور تبلیغ کرو۔ اس کو گاڑی کی چھت پہ بٹھایا اور گاڑی تبلیغ کے لیے نکل پڑی، اور گاڑی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی درگاہ سے گزری۔ جب وہاں گزری، جمعرات تھی، وہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے رش دیکھا، اس نے شور کر دیا، اس نے کہا گاڑی روکو۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی روکی۔ اس نے کہا یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو سامنے اتنا رش ہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہاں پہ تو شرک ہو رہا ہے، یہاں نہیں جانا، یہاں تو شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب میں کافر تھا میں نے شرک کیا تھا، مجھے پتا ہے جس جگہ شرک ہوتا ہے وہاں بدبو آتی ہے، یہاں سے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہاں جانے دو۔ سونے والا دروازہ اس وقت کھلتا تھا، وہ انگریز اس دروازے سے داخل ہوا، اور جب داتا حضور علیہ رحمہ کے قدموں میں پہنچا تو وہاں اسے ایک سفید داڑھی والے بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا بھائی بڑی دور سے آئے ہو، بتاؤ ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ تو انگریز نے کہا گرم ہی پلا دیں۔ اس اللہ کے ولی نے ہوا میں ہاتھ کیے تو چائے کی پیالی آ گئی۔ جب انگریز نے دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھتا یار ادھر ایک بابا جی تھے سفید داڑھی والے، وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا۔ کہنے لگا یار جو سوال سالوں سے میں کر رہا تھا مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس بابے نے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ یہ جو پیالی میرے ہاتھ کی ہے یہ پیالی میرے گھر کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے خریدی تھی، اپنے گھر میں رکھی تھی۔ بابا جی نے پیالی ایک پلک میں، ایک سیکنڈ میں لا کے مجھے بتا دیا ہے اے انگریز جس طرح میں پیالی لایا ہوں اس طرح وہ تخت لایا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج بھی اس کی قبر داتا حضور علیہ رحمہ کے قدموں میں ہے۔ تو جو بندہ آپ کو یہ کہنا آؤ جی دین کی باتیں کریں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا، وہ آپ کو تیاری صحیح نہیں کروا رہا، اس کے ساتھ چلنا ہے جو کہے آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں، آؤ رب کے محبوب کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ احباب نے بڑی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جن احباب نے اہتمام کیا بانیان محفل، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد